دوسرے پروگرام خدا کی طرف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج 25 اپریل ہے، 12 رمضان المبارک ہے اور اتوار کا روز ہے. پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد علیہ محمد علیہ السلام کے خیر وافر سے ہوں گے. ناظرین، ہمارے اس خدا کے پروگرام خدا کی طرف کے پروگرام کے پینل کے حوالے سے اور اس کے فارمیٹ کو آپ جانتے ہیں. ایک مرتبہ پھر اپنے نئے ناظرین کے لیے تعارف کرا دیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین سید محمد رضا جان کاظمی صاحب کراچی پاکستان سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین سید علی رضا جان کاظمی صاحب ام المقدسہ سے. اور ابھی ہمیں تھوڑی دیر میں جوائن کر لیں گے حجت الاسلام والمسلمین مولانا عارف حسین شاہ صاحب مشہد المقدس سے. ناظرین، یہ ہمارے 3 مہمانان گرامی کا پینل ہوتا ہے. آپ کی جو 2 اس وقت ہمارے ساتھ ہیں آپ کی خدمت میں سلامی عرض کریں گے اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو جس طرح سے ہماری اس کے اوپر گفتگو جو ہے وہ ایک دن چھوڑ کے آلٹرنیٹ ڈیز کے اندر نازل ہو رہی ہے. آپ جانتے ہیں کہ توبہ کے اوپر، معنویات کے اوپر، توبہ نہ کرنے کے مسائل کیا ہیں، توبہ میں جو تاخیر کا عموماً لوگ ہر بار استعمال کرتے ہیں اس کے نقصانات دنیا میں اور آخرت میں کیا کچھ ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو مانوی انسان کی زندگی ہے کس طرح سے قلب کو نورانی کیا جائے، کس طرح سے اس ماہ مبارک کی ضیافتوں سے، اس کی برکتوں سے جو ہے وہ بہرمند ہوا جائے، اس سے پورا استفادہ کیا جائے. تمام چیزوں کو لے کر ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں اور مولانا محمد رضا جان کاظمی صاحب آپ کے ساتھ توبہ کے اوپر جو ہے تفصیل کے ساتھ ایک گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے. توبہ یعنی گناہ کا اعتراف کر کے اس کی معافی مانگنا. اس اعتراف کو ذرا ایکسپلین کریں کہ یہ کس طرح سے، کیونکہ بعض دفعہ گناہ انسان بندوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں اور بعض دفعہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ خدا کے احکام کی نافرمانی کا گناہ ہوتا ہے. تو اس کو ذرا ایکسپلین کریں کہ اس کا اعتراف کس طرح سے ہوگا. بعض دفعہ انسان اعتراف کر پاتا ہے، بعض دفعہ انسان اعتراف بعض لوگ نہیں بھی کر پاتے شرما حضوری کی خاطر یا دوسرے شخص کی پرسنالٹی دیکھ کر کہ وہ شخص معلوم نہیں معاف کرے گا یا نہیں، یا زیادہ دشمنی میں آمادہ ہو جائے گا، کوئی بڑا نقصان ہو جائے گا. اس طرح سے وہ چیزیں جو ہے وہ معاملات بیچ میں رہ جاتے ہیں. اس کو ذرا ایکسپلین کریں کہ اس اعتراف کی کہاں پر اور کیا نوعیت ہونی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہمارا 6واں پروگرام ہے اور ابھی تک ہم صرف توبہ کی ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہیں. جیسے کوئی چیز آپ پروڈکٹ خریدتے ہیں، پہلے اس کی ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے، اس کا صحیح انٹروڈکشن ہوتا ہے. تو ابھی تک ہماری کوشش یہی چل رہی ہے کہ توبہ کا صحیح انٹروڈکشن ہو جائے کہ توبہ کے فائدے کیا ہیں، توبہ نہ کرنے کے نقصانات کیا ہیں. انشاءاللہ آئندہ آہستہ آہستہ اس طرف بھی آئیں گے کہ توبہ کس طرح کی جاتی ہے، توبہ کا طریقہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، مولا علی نے کیا فرمایا. اس پر آئندہ پروگراموں میں تفصیل سے گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن اب جو آپ نے سوال پوچھا ہے، دیکھیے اعتراف توبہ یعنی کیا؟ یعنی میرے اللہ میں نے یہ گناہ کیا، میں نے یہ خطا کی، میرا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے فلاں غلطی ہو گئی. مگر اب دیکھیے اللہ اپنے بندوں سے کیونکہ بہت محبت کرتا ہے. اللہ کو، آپ کو اگر یاد ہو پچھلے پروگرام میں ہم نے کچھ واقعات سنائے تھے کہ اللہ نے ایک بوڑھے شخص کو کہا، قیامت کے دن روایت میں ہے کہ کہے گا کہ اے بوڑھے شخص، تیری داڑھی کے بال سفید، تیرے بال سر کے سفید، اب میں مجھے شرم آ رہی ہے تجھے جہنم میں ڈالوں. اللہ بڑا کریم، بڑا مہربان، بندوں سے محبت کرنے. ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ بندے کو کہے گا اس کا حساب کتاب کرو. فرشتوں کو کہے گا اس بندے کا حساب کتاب کرو. حساب کتاب کریں گے فرشتے، دیکھیں گے گناہ زیادہ کیے ہیں. اللہ کہے گا اسے میں جہنم میں نہیں ڈالنا چاہ رہا، میں اسے جنت میں بھیجنا چاہ رہا ہوں، تلاش کرو اس کا کوئی نیک عمل مل جائے. تو فرشتے کہتے ہیں ہاں اس کا ایک عمل ہے، شاید وہ اللہ تجھے پسند آ جائے. اللہ کہے گا کیا عمل؟ تو آواز آئے گی خدایا اس نے دنیا میں جب یہ زندگی کرتا تھا، زندہ تھا، اس نے ایک انگوٹھی بنائی ہوئی تھی اور اس پر اس نے لا الہ الا اللہ لکھا تھا. اللہ کہے گا بس اسی کی وجہ سے اسے جنت میں ڈال دے. تو یہ اللہ کا کرم اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو لے چلوں آپ کے سوال کے جواب کی طرف کہ اعتراف کس طرح کرنا ہے. اب اسی طرح یہاں پر ایک چیز ہے، کیا اس سے لوگ ریلیکس نہیں ہو جائیں گے کہ چلو پھر پروردگار تو اتنا رحیم و کریم ہے تو جو چل رہا ہے پھر چلنے دو، وہاں پر پھر ہو سکتا ہے کہ سفید بالوں سے چھوڑ دے یا کوئی اور نیکی کی چھوڑ دے، اس سے یہ شائبہ تو نہیں جاتا. یعنی جہاں اللہ ایک سفید بال دیکھ کے چھوڑ دے رہا ہے، جہاں اللہ انگوٹھی پہ لا الہ الا اللہ لکھا پر اللہ چھوڑ دے رہا ہے،
سن کر یہ ذہن میں نہ آئے کہ بھائی اب گناہ پہ گناہ کرو اللہ تو بس معاف کر دے گا. نہیں, یہ صرف اللہ کی رحمت ابھی سنا رہے ہیں. انشاءاللہ آئندہ دنوں میں آپ کو یہ بھی اللہ کا غضب بھی سنائیں گے. جہاں اللہ رحیم و کریم ہے وہاں اللہ باجلال ہے, اللہ غضب بھی کرتا ہے, اللہ کا جلال بھی ہے. ایسا نہیں کہ صرف ہم رحمت کو سنیں اور رحمت کو پکڑ لیں اور پھر اللہ کے جلال کو بھول جائیں. جہاں پر اللہ اتنا کریم ہے وہاں پہ نماز نہ پڑھنے کا بھی عذاب ہے, وہاں پہ دوسرے چھوٹے چھوٹے گناہ جن کو ہم گناہ نہیں سمجھتے ان گناہوں کا بھی ہے بڑا بڑا عذاب بھی ہے. بالکل اللہ قہار بھی ہے, بالکل اللہ قہار بھی ہے, اللہ کا غضب بھی ہے. لیکن یہ میں ابھی صرف اللہ کا کرم سنا رہا ہوں کہ اللہ اتنا کریم ہے, اپنے بندوں سے اتنی محبت کر رہا ہے کہ بس بہانہ تلاش کر رہا ہے میں اسے معاف کر دوں. اور کیونکہ اللہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے تو اللہ یہ چاہتا ہے میرے بندے کی عزت بچ جائے. اب وہ آپ کے سوال کے جواب کی طرف آ رہا, اللہ چاہتے ہیں میرے بندے کی عزت بچ جائے, اس کی بدنامی نہ ہو. روایات میں بہت ساری روایت ہے, صرف میں 2 روایت کی طرف اشارہ کروں گا اعتراف کے متعلق. ایک شخص آیا میرے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس, اور بہت لمبا چوڑا واقعہ میں صرف مختصر کر رہا ہوں, اور آ کے کہتے ہیں مولا اس نے زنا کیا تھا. آ کے کہتا ہے کہ اس نے زنا کر دیا. اب مولا اس کو کہتے بھیج دیتے ہیں واپس, جاؤ, اس کو اشارہ دے رہے تھے کہ جا کے خود توبہ کر لو. پھر وہ آگے کہتا ہے کہ مولا غلطی ہو گئی. مولا پھر اسے 4 مرتبہ اسے مولا واپس بھیج دیتے ہیں. اب چوتھی مرتبہ جب آتا ہے, پھر جب اعتراف کرتا ہے, مولا اسے کمبر کو کہتے ہیں کہ اسے رکھ دے سزا دینے کے لیے. اچھا, اب جب اسے سزا دینے کے لیے مولا کمبر کو کہتے ہیں رکھ دے, یہاں مولا جلال میں آتے ہیں اور جلال میں آ کر کہتے ہیں کہ یہ بندہ کتنا غلط کام کر رہا ہے جو آ کے میرے سامنے اعتراف کر رہا ہے. اگر اس سے زنا ہو گیا, اگر اس سے گناہ ہو گیا, اگر اس سے خطا ہو گئی, تو اگر اکیلے بیٹھ کے خدا کے سامنے بیٹھ کے گریا کرتا, زار و قطار توبہ کرتا, وہ اس اعتراف سے بہت زیادہ بہتر تھا جو میں علی کے سامنے آ کر اعتراف کر رہا ہے. یعنی مولا یہ سکھا رہے ہیں کہ اے بندے, اگر تجھ سے گناہ ہو گیا, اور گناہ بھی کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں, اس نے زنا کیا تھا, زنا جیسا بڑا گناہ کیا, مگر مولا علی کیا فرما رہے ہیں, مولا علی کیا سکھا رہے ہیں. میں آپ کو جملہ بھی انشاءاللہ حدیث کا سناتا ہوں کہ جس حدیث میں مولا کیا فرماتے ہیں. مولا کہتے ہیں کہ ما اقبح بالرجل منکم ان یأتی بعض هذه الفواحش فیفضح نفسه على رؤوس الملأ افلا تاب فی بیته, کاش کہ اپنے گھر میں توبہ کرتا, فواللہ لتوبته فیما بینہ وبین اللہ افضل من اقامت علیہ الحد. یہ جو ابھی میرے پاس آیا ہے کہ میں اس پر حد جاری کروں, اسے سزا دوں, اس سے زیادہ بہتر یہ تھا کہ اپنے گھر میں بیٹھے اور توبہ کرے. اور مولا کہتے ہیں کتنی بری بات ہے, کتنی قبیح بات ہے کہ ایک انسان گناہ کرتا ہے اور پھر لوگوں کے سامنے آ کے گناہ کا اعتراف کرتا ہے. لوگوں کے سامنے اعتراف نہ کرو بلکہ اللہ کے ساتھ بیٹھ کے گریا کرو. اچھا بریکٹس میں انشاءاللہ. اچھا, یہاں پر جو لوگوں کے سامنے اعتراف کرنا ہے, کیا لوگوں کو اپنے نامہ اعمال پہ قیامت کے دن کے لیے شاہد تو نہیں کر رہا ہے؟ ہاں دیکھیے, اگر آپ اب دیکھیے آپ نے ایک مرتبہ کسی کی غیبت کر لی, ایک مرتبہ خدا نہ خواستہ کسی کو کوئی نقصان دے دیا. اب یہاں پر علماء یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر میں نے کسی کی غیبت کر لی تو کیا میں اسے جا کے بولوں فلاں دن میں نے تمہارے بارے میں یہ بات کی تھی, یہ غیبت کی تھی. کہتے یہ بھی نہ کرو, بلکہ اس سے اس طرح سے بات کرو کہ میرے بھائی میری بہن, اگر آپ کے حق میں کوئی کوتاہی ہو گئی, اگر کوئی برائی ہو گئی تو آپ معاف کر لیجیے. یعنی اپنا گناہ نہ بتائیے. البتہ ایک دوسری گفتگو الگ ہے کہ وہ انسان شریف ترین انسان ہے جو اپنی غلطی مانتا ہے. کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ہم اپنی غلطی نہیں مانتے, وہ ایک الگ موضوع ہے کہ اپنی غلطی کو ماننا وہ شرافت کی نشانی ہے. مگر بات گناہ کی ہو رہی ہے. اگر کسی سے گناہ ہو گیا, زنا ہو گیا, شراب پی لیا, خدا نہ خواستہ کوئی بڑا گناہ ہو گیا, آ کے اعتراف کرے تو اللہ کے سامنے کرے. حضرت موسیٰ کا واقعہ ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ یا موسیٰ, تو اللہ سے جا کے گفتگو کرتا ہے, اللہ کو جا کے کہہ دے کہ میں نے یہ گناہ کیا, میں نے یہ گناہ کیا, اور اللہ سے کہہ دے مجھے معاف کر دے. حضرت موسیٰ آتے ہیں, کہتے ہیں خدایا فلاں بندہ معافی مانگ رہا ہے, توبہ کر رہا ہے, اسے معاف کر دے. اللہ کہتا ہے موسیٰ, اب یہ دیکھیے کمال کا جملہ ہے, موسیٰ میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا, جا کے اسے کہہ دے کہ خدا نے تجھے معاف کر دیا, مگر خدا کی ایک شکایت ہے, خدا تو اس سے ناراض ہے. اے بندہ خدا, کس بات پہ ناراض؟ کہ تم نے اپنا گناہ میرے بندے موسیٰ کو کیوں سنایا. موسیٰ نبی خدا ہے. اے میرے بندے, اگر تم نے گناہ کیا, اگر تم نے خطا کی, اگر تم سے غلطی ہو گئی تو ڈائریکٹ مجھے بتا دے, میں معاف کر دوں گا. اب تم نے موسیٰ کو بتایا, جب بھی تو موسیٰ کے سامنے آئے گا تمہیں موسیٰ کے سامنے شرمندگی ہوگی. میں تیرا خدا ہوں, میں رحمان و رحیم ہوں. جب گناہ ہو گیا, جب غلطی ہو گئی, جب خطا ہو گئی, ڈائریکٹ مجھ سے معافی مانگو, یہ نہ کہ جا کے کسی اور کے سامنے اعتراف. دیکھیے یہ بتا رہا ہے کہ دیکھیے کہ اگر بڑا کوئی گناہ ہو گیا, مولا علی کا واقعہ آپ نے سنا اور اسی طرح حضرت موسیٰ کا واقعہ سنا, اور اس کے خدا کے واقعات بتانے کہ اگر کسی سے گناہ ہو گیا, خطا ہو گئی, تو اپنے اور خدا کے درمیان میرے اللہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی, مجھے معاف کر.
یعنی عام آدمی تو کجا وہ پیغمبر کے سامنے بھی پروردگار چاہتا ہے کہ انسان یعنی وہ نہ کہے، چونکہ وہ جب توبہ کرے گا تو وہ معاف کر دے گا، وہ سہلی الرضا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ محو ہو جائے گا، یہ محو ہونے والا ہے، تو یہ کیوں کہتا کر رہا ہے۔ بہت خوبصورت آپ نے جو ہے اس طرف رہنمائی کی۔ جہاں پر حقوق الناس کی بات ہے وہاں پر اس نے ان کی رضایت حاصل کرنی ہے، مگر طریقے سے، کہتے ہیں مومن عقل مند ہوتا ہے، یعنی جا کے یہ نہ بتائے کہ کل میں نے تمہیں گالی دی تھی، کل میں نے تمہاری غیبت کی تھی، طریقے سے کہ بھائی اگر آپ کی خدمت میں کوئی کوتاہی ہو گئی، کوئی برائی ہو گئی تو آپ معاف کیجیے۔ بہت عمدہ، بہت خوب، بہت خوب، بہت اچھا جو در توبہ ہے یہ، اور بہت ہی نفیس طریقے سے آپ نے لوگوں کو سمجھایا۔ مولانا علی رضا جان کاظمی صاحب، آپ کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے ہمارا، پچھلے پروگرامز میں بہت ہی خوبصورت اور مفصل جو ہے وہ آپ کے ساتھ گفتگو جو ہے وہ چل رہی ہے، کیونکہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی وفات کے دن تھے تو آپ نے اس حوالے سے گفتگو کی تھی۔ تھوڑی سی بات کو آج آگے بڑھائیں گے، اور مطلب اگر فی زمانہ بات کریں تو ایک وبا ہے، پینڈیمک، جس کی وجہ سے لوگ کافی سٹریس ہیں، لوگ جو ہے وہ کافی خوف شکار ہیں۔ کس طرح سے ماہ مبارک کو سامنے رکھتے ہوئے، لقاء اللہ کو سامنے رکھتے ہوئے، ان معنویات کو، ان تمام چیزوں کو بروئے کار لاتے ہوئے کس طرح سے خوف سے نکل کے اور جو ہے وہ ایک آزاد زندگی گزاری جائے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جہاں تک خود اس طرح جس خوف کی طرف آپ نے اشارہ کیا، خوف اچھے بھی ہیں، خوف برے بھی ہیں۔ اگر دینی پرسپیکٹو سے دیکھیں کہ اولیاء خدا کی ایک صفت ہے، یخافون یومن کان شرہ مستطیرا، کہ وہ قیامت کے دن سے ڈرا کرتے ہیں۔ مگر جس خوف کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ انسان بیماری میں مبتلا نہیں ہوا مگر اتنا ڈرتا رہے اس بیماری سے، اور وہ خوف اس کی پریشانی کا سبب بنے گا، اور وہ خوف خود سائنٹیفک حوالے سے بھی جو کہتے ہیں اس کی امیونٹی سسٹم کو، اس کی دفاعی نظام کو مختل کر دے گا، کمزور کر دے گا، اور وہی خوف اس بیماری میں مبتلا ہونے کا اس کا سبب بن سکتا ہے۔ دیکھیے، مولا علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ مولا آپ کی ضربت سے کوئی بچا کیوں نہیں، یعنی جس کو علی ضربت کی نیت سے مارتے تھے۔ کبھی ایسے لوگ تھے جن کو مولا خراش لگا دیتے تھے، مولا جانتے تھے اس کی نسل میں کوئی مولا کا چاہنے والا پیدا ہوگا تو اس کو زندہ رکھتے تھے، مگر جس کو مولا ضربت کی نیت سے مارتے تھے تو وہ کبھی بچتا نہیں تھا زندہ۔ تو مولا سے کسی نے پوچھا مولا آپ کی ضربت سے کوئی زندہ کیوں نہیں بچتا؟ تو مولا نے فرمایا اسے میری تلوار اور خوف قتل کر دیتا ہے۔ یعنی دو ریزن مولا بتائے، ایک میری تلوار ہے جو ذوالفقار ہے، جو الہی تلوار ہے، مگر اس کے ساتھ جو ہے خوف کا جو فیکٹر ہے، ایلیمنٹ ہے، وہ اس کی موت کا سبب بنتا ہے۔ اور جنگ بدر میں دیکھیے جب فرشتے خداوند متعال نے آسمان سے زمین پہ اتارے، فرشتوں کی شکل و صورت، کس کی شکل و صورت میں وہ فرشتے آئے؟ اسی لیے تو جنگ بدر میں جب رسول اللہ کے پاس لوگ آ رہے ہیں پریشان ہو کر، مسلمان آ کر رسول اللہ سے پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ مدینے سے کتنے علی لے کر چلے تھے؟ ہم جدھر دیکھ رہے ہیں ادھر علی نظر آ رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے، شیخ مفید نے بھی یہی لکھا کہ فرشتے مولا علی کی شکل و صورت میں آئے۔ سوال یہ ہے کہ مولا علی کی شکل و صورت میں کیوں آئے؟ رسول اللہ تو مولا علی سے زیادہ افضل ہیں، تو رسول اللہ کی شکل و صورت میں آتے فرشتے، مگر فرشتے آ رہے تھے دشمن پہ روب ڈالنے کے لیے، دشمن کو ڈرانے کے لیے، اور علی سے دشمن سب سے زیادہ ڈرتا تھا۔ علی محافظ رسول اللہ تھے، اور اسی لیے فرشتے مولا علی کی شکل و صورت میں آئے تھے۔ اور اسی لیے ملتا ہے جب مولا علی علیہ السلام تلوار لے کر گھوڑے پر یا خود پیدل جب تلوار لے کر دشمن کی طرف حملہ کرتے تھے اور جوش سے کہتے تھے اللہ اکبر، اس اللہ اکبر کی تکبیر سے برابر والا مولا کا چاہنے والا بھی ڈر جاتا تھا۔ یعنی اس جوش اور جلال سے مولا تکبیر کہتے تھے، دشمن تو ڈرے گا ہی ڈرے گا، مولا کا چاہنے والا جو برابر کھڑا ہوتا تھا وہ بھی ڈر جاتا تھا، علی نے کیسی تکبیر کر دی۔ تو اب یہ مولا نے فرمایا کہ دو ریزن سے دشمن مرتا ہے، ایک خوف کی وجہ سے اور ایک میلی تلوار کی وجہ سے۔ امام محمد باقر خود حدیث فرماتے جنگ بدر کے بعد جو مشرکوں کے زخمی تھے، زخمیوں سے جب پوچھا جاتا تھا تمہیں کس نے زخمی کیا، تو وہ یہ جملہ کہہ کر مر جاتے تھے۔ امام معصوم فرما رہے ہیں جب ان سے پوچھا جاتا تھا تمہیں کس نے مارا، وہ یہ کہتے تھے علی ابن ابی طالب کر کے وہیں مر جاتے تھے۔ یعنی اتنا خوف ہوتا تھا ان کے دل میں کہ علی نے مجھے ضربت ماری ہے، میں زندہ کیسے رہ گیا ہوں۔ جیسے اس کو یاد آتا تھا کہ مولا کی ضربت مجھے لگی، اس خوف کے مارے بھی مر جاتا تھا۔ مولا کی ضربت اپنی جگہ پہ اور خوف کا فیکٹر اپنی جگہ پہ، جس کو خود مولا نے بھی فرمایا۔
تو اب یہ جو خوف کا فیکٹر ہے بہت اس جسے کہا جائے ایسپیکٹ سے نکل کے ہم دیکھیں تو اگر صحت کے حوالے سے دیکھیں اور انسانی جسے کہا جائے ہیلتھ کے حوالے سے اگر زیادہ یہی فیکٹر بڑھ جائے انسان کی صحت کو تباہ کرنے کا سبب بنتا ہے. اب آئیے کس طرح سے ہم اس خوف کو ختم کریں. ایک ذکر ہے جس کے بعد 4 ذکر مولا نے بتائے ہیں. مولانا نے فرمایا کہ اگر ان 4 مصیبتوں میں 4 مشکلات میں ایک شخص مبتلا ہو جاتا ہے وہ یہ 4 ذکروں کو کیوں نہیں پڑھتا. بہت خوبصورت ذکر ہیں. مولا پہلا ذکر فرماتے ہیں عجبت لمن خاف، میں حیران ہوں اس انسان پر جو خوف رکھتا ہے دل میں، وہ اس ذکر کی تلاوت کیوں نہیں کرتا. وہ کون سا ذکر مولا بتلا رہے ہیں؟ عجبت لمن خاف، میں حیران ہوں اس انسان پر جس کے دل پہ خوف طاری ہو گیا ہے. وہ یہ ذکر حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یعنی میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے اور وہ سب سے بہترین وکیل ہے. دنیا کے لوئرز کی لوگوں کو تلاش ہوتی ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی وکیل نہیں ہوتا. اور پھر مولا فرماتے ہیں عجبت لمن اغتم، میں حیران ہوں اس انسان پر جس پہ غم طاری ہو گیا ہے، جو ڈپریسڈ ہو گیا ہے، جو اپریسڈ ہو گیا ہے، جو افسردہ ہو گیا ہے، جو اپسیٹ ہو گیا ہے، جو ڈپریشن میں چلا گیا ہے، جو غم کا شکار ہے. مولا فرماتے ہیں وہ یہ ذکر کر کے اپنے غم کو کیوں دور نہیں کرتا. کون سا ذکر؟ وہ مشہور ذکر یونسیہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. میرے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور تو ہی منزہ ہے، تیری ذات منزہ ہے. انی کنت من الظالمین، میں ظالموں میں سے تھا. یعنی یہ دوسرا ذکر ہے جو امام معصوم فرماتے ہیں خوف سے بچنے کے لیے ذکر ہے، کیونکہ اس آیت میں قرآن مجید میں خدا کہہ رہا ہے جب یہ ذکر کیا حضرت یونس نے کیا فرمایا؟ وَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے یونس کو غم سے بچا دیا ہے. اس ذکر سے انسان غم سے بچے گا. اور 2 ذکر ہیں جس کے بارے میں انشاءاللہ بعد میں ذکر ہوگا، ہمارا وقت بھی ختم ہو چکا ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں خوف سے بچیں، یہ ذکر ہمیشہ زبان پر ہے، اللہ پہ توکل سب سے پہلے، اور زبان پہ ذکر حسبنا اللہ ونعم الوکیل ضرور رکھیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ ایک طریقے سے جو ہے وہ گفتگو آگے مرحلے وار جو ہے وہ ناظرین بڑھ رہی ہے. اور ہمارے تیسرے مہمان مولانا سید عارف حسین شاہ کاظمی صاحب بھی مشہد مقدس سے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، کیونکہ اول وقت وہاں پر نماز کا ہوتا ہے تو تھوڑا سا آپ لیٹ شامل ہوتے ہیں. قبلہ آپ کے ساتھ اخلاص کے فوائد، اللہ سے دوری کے نقصانات، ان تمام چیزوں کے اوپر، معنویات کے اوپر، روحانیات کے اوپر قلب کو کس طرح سے منور کیا جائے، ان تمام چیزوں کو جو آپ بڑے خوبصورت طریقے سے لے کر چل رہے ہیں، ہمارے نوجوانوں کو گائیڈ کر رہے ہیں کہ پہلی اینٹ کہاں پر رکھی جائے اور کیسے رکھی جائے اور کس طرح سے اس کے اوپر ایک شاندار عمارت جو ہے وہ تعمیر ہوتی ہے. یہ تمام چیزیں آپ بتا رہے ہیں. تو قبلہ اس کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں شیطان کو جو ہے وہ قید کر دیا جاتا ہے. یہ کس معنوں میں قید ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں اس میں جو ہے وہ غلے کو زیادہ اسٹور کیا جاتا ہے، قیمتیں بڑھائی جاتی ہیں، زیادہ ملاوٹ کی جاتی ہے، لوگ زیادہ پہلے سے زیادہ چوری اس مہینے میں کر رہے ہوتے ہیں، جھوٹ زیادہ بول رہے ہوتے ہیں، لالچ اس میں کر رہے ہوتے ہیں، حسد اس میں کر رہے ہوتے ہیں. پھر شیطان سارا شیطان جب قید ہو گیا تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا نوعیت کیا ہے اس کے قید ہونے کی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی اچھا سوال ہے، کیونکہ اکثر یہ ٹی وی پر اور مختلف جگہوں پہ ہمیں سننے میں ملتا ہے کہ شیطان اس مہینے میں قید کر دیا جاتا ہے. اور لوگ بولتے ہیں مولانا بڑے بڑے ایکٹر اور ایکٹریسز جو اس رمضان میں نیک بن جاتے ہیں اور ہوسٹ بن جاتے ہیں اور ہوسٹ کرتے ہیں، تو ظاہراً لگتا یہی ہے کہ شیطان کو قید کر دیا گیا ہے. لیکن فقہ تشیع میں ہمارے یہاں کلیتاً کوئی ایسی روایت نہیں ہے کہ کہا جائے کہ ہم کمپلیٹلی شیطان کو بند کیا جاتا ہے. اس میں روایات جو ہمیں ملتی ہیں اس میں یہ مردۃ الشیطان، یعنی 2 طرح کے شیاطین ہیں. ایک وہ شیاطین جو بڑے بڑے جرائم انسان کو ان کی پلاننگ کرتے ہیں، انسان کو اس میں مبتلا کریں، تو ملتا ہے کہ ان شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے. لیکن جو کچھ شیاطین وہ ہیں جو انسان سے چھوٹے چھوٹے گناہ کرواتے ہیں. اسی لیے اس کی دلیل یہ ہے کہ ہماری کافی دعاؤں میں جو خود ماہ مبارک کے رمضان کی دعائیں اس میں یہی ملتا ہے کہ پروردگار ہم شیطان کے شر سے بچائے. اس کا مطلب اس مہینے میں شیطان کا شر ہے. تو علماء فرماتے، علماء اخلاق، جو چھوٹے شیاطین ہیں وہ آزاد رہتے ہیں، لیکن جو بڑی پلاننگ کرنے والے شیاطین ہیں ان کو بند کر دیا جاتا ہے. یعنی یہ اتنا جو پرابلم ہوتی ہے یہ چھوٹے شیطانوں میں سے ہوتی ہے، اگر بڑے کھلے ہوتے تو مسئلہ کہاں تک پہنچتا؟ جی
ہاں، تو اس کے لیے آپ کے پاس سوشل آپ رپورٹس جو پڑھیں اس ماہ مبارک رمضان میں، اسپیشل اسلامک کنٹریز میں آپ دیکھیں گے کہ ماہ مبارک میں جو سوشل کرائم ہوتا ہے وہ بہت کم ہو جاتا ہے. تو اس کی دلیل انسان کی دعا بھی ہے، انسان کے روزے بھی ہیں، اللہ سے راز و نیاز بھی ہے، جو ہم عبادتیں کرتے ہیں اس کے نتائج میں بھی جو ہے کمی آتی ہے اور انسان گناہ کم کرتا ہے. اس لیے ملتا ہے ان شیطان لیجری لابن آدم مجری الدم، معصوم کا فرمان ہے کہ شیطان انسان کے بدن میں اس طرح رہتا ہے جس طرح خون آپ کی رگوں میں دوڑتا ہے. تو شیطان کا جریان اور شیطان اس طرح ہوتا ہے. پھر فَذَيْقُوا مَجَارِيَ بِالْجُوعِ، معصوم فرماتے ہیں اب اس شیطان کا جو تمہارے رگوں میں دوڑنا ہے بھوک کے ذریعے سے اس کے راستوں کو بند کرو. تو خود یہی جو روزہ ہے یہ ماہ مبارک میں نورانیت لاتا ہے. خود ماہ مبارک کیونکہ مہینہ رحمت کا مہینہ ہے، اس وجہ سے بھی شیاطین بند ہو جاتے ہیں. اور اس میں آیت اللہ جواد تبریزی ملکی بہت بڑے علم اخلاق کے استاد گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ انسان پورا دن اپنے نفس پہ قابو پاتا ہے، لیکن جب افطاری کا وقت قریب آتا ہے تو نفس کا غلبہ بہت ہوتا ہے کیونکہ اسے بہت بھوک لگی ہوتی ہے. تو فرماتے اب اصل راستہ افطاری پہ پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنے نفس کا راستہ کتنا بند کرتے ہیں. اگر آپ نفس کے کہنے پہ ٹوٹ کے افطاری کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا دن جو آپ نے اس نفس کو اذیت دی تھی اور آپ نے افطاری کی صورت میں اسے بہت بڑا انعام دے دیا اور آپ کی وہ ساری محنت رائے گان چلی جاتی ہے. لیکن اگر آپ افطاری کے وقت اتنا کھائیں جتنا مولا علی فرماتے ہیں کہ پیٹ میں ابھی جگہ ہو، اس کھانے کو چھوڑ دیں، انسان ٹوٹ نہ پڑے. تو اس مہینے میں انسان اگر اس نفسانی اپنے نفس کو اسی طرح قابو رکھے جس طرح اہل بیت نے فرمایا ہے، ورنہ ہمارے سارے روزے رائے گان چلے جائیں گے اگر ہم افطاری پہ بھی اپنے نفس کی خدمت کرتے رہیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح، بہت خوبصورت. دوبارہ انشاءاللہ آپ کے پاس اگر وقت بچے گا تو واپس آئیں گے اور انہی معنویات کے اوپر اور روحانیات کے اوپر تھوڑا سا اور اپنے نوجوانوں کو جو ہے وہ صحیح راستہ دکھانے کی کوشش کریں گے. مولانا محمد رضا جان کاظمی صاحب، بہت خوبصورت آپ نے توبہ کے اوپر جب بات کی ہے، پروردگار بہانے تلاش رہا ہوتا ہے کہ کس طرح سے میں اس بندے کو چھوڑ دوں، کہیں پر سفید بالوں کو دیکھ کر، کہیں پر کسی کے سجدوں کو دیکھ کر. اگر یعنی اتنے ہی پروردگار اپنے بندوں کو معاف کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، ان کا عاشق ہے، ان کو نہیں چاہتا کہ حیثیت ہو، جس جو شاہکار عظیم اس نے بنایا ہے وہ جہنم میں جا کے جلے، تو پھر جو ہے وہ اور کہیں پر یعنی پیغمبروں کو بھی روکتا ہے کہ بھئی تم بھی بد دعا نہ کرو، یہ بندہ شاید مجھ سے معافی مانگ لے، اس کو بھی اور مہلت دیتے ہیں. تو پھر جہنم میں اس طرح وہ رہے گا اصحاب النار هم فیہا خالدون، کہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. یہ اس کو ذرا سا اس کا کمپیریزن کریں گے، یہ کس طرح سے ممکن ہوگا؟ الرحمن الرحیم. وہ سوال جو آپ نے پہلے سیگمنٹ میں پوچھا تھا، حقیقت میں اب سمجھیے اس کا جواب آ رہا ہے. جو آپ نے کہا تھا اتنی ساری رحمتیں دیکھ کر کہیں انسان کے ذہن میں یہ خیال نہ آ جائے کہ بس اللہ معافی کرنے والا ہے تو بس پھر تو گناہ ہی کرو، اللہ آخر بہانہ ڈھونڈ کے معاف کر دے گا. اور پھر اب آپ کا دوسرا سوال کہ اللہ اگر اتنا ہی ہم سے پیار اور محبت کرنے والا ہے پھر یہ جہنم کا عذاب اللہ نے کیوں بنایا؟ دیکھیے، جہنم تو مخلوق ہے، جہنم بنی ہوئی ہے، اسی طرح جیسے جنت بنی ہوئی ہے، اس کا انکار نہیں. لیکن جہنم کا جو عذاب ہے، جہنم کا جو عذاب ہے، روایات بتاتی ہیں، قرآن کی آیات بتاتی ہیں کہ جب اللہ جہنمی کو ڈالے گا جہنم میں تو جہنم کہے گا خدایا مجھے کیوں جلا رہا ہے؟ تو آواز آئے گی ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ ہم نے نہیں بنایا، یہ عذاب تم نے خود بنایا ہے. ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ وہی ہے جو تم نے دنیا سے بھیجا ہے. اسی لیے یہاں توبہ کی اہمیت آتی ہے کہ انسان، اللہ اتنا کریم ہے، اللہ اتنا مہربان ہے، بار بار تمہیں معاف کرنا چاہ رہا ہے. شب جمعہ کہہ رہے آ جا توبہ کر لے، رمضان آ جا توبہ کر لے، شب قدر آ جا توبہ کر لے، روز عرفہ آ جا توبہ کر لے، توبہ کر لے، معافی مانگ لے. تم نے گناہ کیا 7-8 گھنٹے تک میں لکھوں گا نہیں، آ جا توبہ کر لے. لیکن اگر توبہ نہیں کی، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہاں آپ نے بیج لگایا اور وہاں پہ آپ کو وہی نکلے گا، وہی بیج ملے گا، اسی کا درخت نکلے گا. تو اب دیکھیے، جہنم تو موجود ہے مگر جہنم کا عذاب اللہ نے نہیں بنایا. اب میں یہاں پر آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں بہت بزرگ عالم کا، اور یہ ایگزیکٹلی آپ کے اس سوال کا بھی جواب ہے جو آپ نے کہا کہیں لوگ اللہ کی رحمت کو دیکھ کے یہ نہ سمجھے کہ بھائی اب تو بھائی گناہ کرتے رہو. بہت بزرگ، جہاں پہ اللہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو تلاش کر کے، کسی نے انگوٹھی پہ لا الہ الا اللہ لکھ دیا تو اللہ اسے جنت کی طرف بھیج رہا ہے. کسی نے سجدہ کر لیا، اللہ اسے جنت کی طرف بھیج رہا ہے. کسی کے داڑھی کے بال سفید ہے تو اللہ کرے مجھے شرم آ رہی تمہیں جہنم میں ڈالوں. اسی طرح کئی واقعات ہیں اللہ کے کرم کے. اب جہاں اللہ اتنا کریم ہے وہاں دیکھیے چھوٹے چھوٹے اعمال پر بھی اللہ کی نظر ہے. مثقال ذرۃ خیرا یرا، مثقال ذرۃ
شر یرا، جہاں چھوٹے چھوٹے خیر کو اللہ دیکھ رہا ہے وہاں چھوٹا چھوٹا شر بھی دیکھا جاتا ہے. ایک بہت بزرگ عالم ہے، اتنے بزرگ عالم تھے یہ کہ آیت اللہ العظمی بروجردی کے زمانے کا واقعہ یہ کہ آیت اللہ البروجردی کے زمانے میں یہ عالم دین کا انتقال جب ہوتا ہے تو آیت اللہ بروجردی ان کی نماز جنازہ میں نہیں پہنچ سکتے، تو اپنی کلاس میں اپنے درس میں کہتے ہیں کہ افسوس، صد افسوس کہ میں فلاں عالم دین کے نماز جنازہ میں نہ پہنچ سکا. اتنی بزرگ ہستی کا واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں. اب یہ ہستی خود اپنا واقعہ کن کو سناتے ہیں؟ شہید مطہری کو. بڑا کمال کا واقعہ، یعنی پہلے آپ اس ہستی کو پہچانے جس کا میں واقعہ سنا رہا ہوں. اتنے بزرگ کہ آیت اللہ بروجردی کہہ رہے ہیں کہ میں ان کے جنازے میں نہ جا سکا، مجھے بڑا افسوس ہوا. اب یہ عالم، ان کا نام ہے حاج مرزا علی آقا شیرازی، بزرگ عالم تھے، اصفہان کے بہت بزرگ عالم تھے. ایک مرتبہ یہ شہید مطہری کو کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا. یہ ایک کمال کا خواب ہے. اب یہاں سے وہ تمام سوالوں کا جواب مل رہا ہے. کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ میں مر گیا اور میں نے دیکھا کہ میرا جنازہ قبر کے کنارے میں پڑا ہوا ہے، اب مجھے بس دفنانے ہی والے، میں اصل میں زندہ ہوں، خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں مر چکا ہوں. کون کہہ رہے ہیں؟ مرزا شیرازی، حاج مرزا علی آغا شیرازی، اصفہان کے رہنے والے. کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا میں مر گیا، اب مجھے دفنانے والے، مگر میں نے دیکھا میری قبر کے ساتھ میرے جنازے کے قریب ایک سفید کتا بھی کھڑا ہوا ہے جو انتظار میں ہے کہ میں دفنایا جاؤں اور یہ کتا میرے ساتھ قبر میں آ جائے. اب یہ آیت اللہ بزرگ عالم دین کہتے ہیں میں خواب میں کہہ رہا تھا خدایا یہ کتا میرے ساتھ اندر آئے گا تو مجھے کھا لے گا، میں تو تباہ و برباد ہو جاؤں گا. کہتے ہیں یہ خیال خواب میں میرے جیسے آیا، فوراً دوسرا خیال میرے خواب میں آیا کہ ارے میں تو ذاکر امام حسین ہوں، میں تو مصائب مولا حسین پڑھنے والا ہوں. وہیں پہ اس نے کہا میں نے خواب میں مولا حسین سے توسل کیا، میں نے کہا مولا حسین میں آپ کا ذاکر ہوں، میں آپ کا مداح ہوں، مجھے بچا دیجیے، مجھے نجات دیجیے. تو یہ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا، مولا نے کہا کہ بس اس کتے کو ہٹا دو، یہ کتا میری قبر میں میرے ساتھ نہیں آئے گا، اور نہیں آیا. مگر اسی خواب میں مجھے بتایا گیا. اب یہ اس سوال کا بھی جواب اور پچھلے سوال کا بھی جواب کہ اللہ اتنا رحمان ہے تو عذاب کیوں بناتا ہے، اور پھر دوسرا اللہ کی رحمت کو دیکھ کے کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھائی اب تو گناہ پہ گناہ کرو. اب اس عالم دین کو بتایا گیا کہ اے عالم دین جانتے ہو یہ سفید کتا تمہارے ساتھ قبر میں کیوں آنا چاہ رہا تھا؟ کہتے ہیں کہ مجھے خواب میں بتایا گیا کہ اے مرزا شیرازی کبھی کبھار آپ غصے میں آ جاتے ہیں. اچھا، اور یہ عالم دین تھے، ہماری طرح ان کا غصہ نہیں تھا کہ غصے میں آ کے گالی بھی دیتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں، تہمت بھی لگاتے ہیں، فتنہ بھی کرواتے ہیں اور جناب مار پیٹ بھی کرتے. نہیں، یہ عالم دین تھے، بزرگ عالم دین تھے، اتنے بزرگ کہ آیت اللہ بروجردی ان کا احترام کرتے ہیں. اب اتنے بزرگ عالم دین کبھی غصہ آ جاتا تھا تھوڑا چیخ لیتے تھے، بس یہ ان کے غصے کی حد تھی، کوئی زیادہ اس سے غصہ نہیں کرتے تھے. مگر انہیں خواب میں بتایا گیا یہ جو کتا تمہارے ساتھ قبر میں آنا چاہ رہا تھا، جو تمہیں چیرتا پھاڑتا، یہ پتہ ہے کس لیے آنا چاہ رہا تھا؟ اس لیے کہ تم دنیا میں زندگی میں تھوڑا غصہ کرتے تھے. اب آپ اندازہ لگا لیجیے، جہاں رحمت خدا میں نے سنائی وہاں غضب خدا بھی سن لیجیے کہ جب آپ کسی انسان پر غصہ کرتے ہیں، بیکار میں گالی نہیں دی، تہمت نہیں لگائی، غیبت نہیں لگائی، یہ بڑے بڑے گناہ ہے کہ اگر کسی نے یہ کیا اس کا عذاب اپنی جگہ پر ہے. لیکن ایک تھوڑا سا غصہ، تھوڑا سا چیخ لیا بیوی بچوں پر، اس کا عذاب یہ ہو سکتا ہے کہ قبر میں ساتھ میں کتا آئے گا. دیکھیے کتنی تکلیف دہ ہے کہ آپ کی قبر میں کتا ہے. اور دوسرا واقعہ میں آپ کو سناؤں اگر وقت ہمارے پاس ہے. بسم اللہ. ہاں، دوسرا واقعہ شیخ بہائی کا ہے. دیکھیے ہمارے اعمال ہیں جن سے عذاب بن رہا ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے، روایات یہ ہوتا ہے. شیخ بہائی کہتے ہیں میں ایک بزرگ عارف کے پاس گیا، بزرگ عارف جن کے پاس علم غیب ہوتا ہے، جن کے پاس طے لرز کی طاقت ہوتی ہے، انہوں نے محنتیں کر کے اللہ کی اطاعت کر کے خود کو اس مقام پہ پہنچایا ہوتا ہے. میں نے کہا اے بزرگ عارف، مجھے شیخ بہائی کہتے ہیں. اپنی کشکول میں یہ واقعہ انہوں نے لکھا ہے. کہتے ہیں اے شیخ بہائی، کہتے ہیں کہ اے عارف مجھے کوئی کمال کا واقعہ سنا. تو یہ عارف انہیں کہتے ہیں کہ میں نے کل ایک جنازہ دفن ہوتے دیکھا، اور جیسے وہ جنازہ دفن ہوا میں نے دیکھا ایک نورانی شخص قبرستان میں آیا اور وہ اس قبر میں چلا گیا. اتنا نورانی، اتنا خوبصورت، اور اتنی اس میں سے خوشبو آ رہی تھی کہ پورے قبرستان میں خوشبو پھیل گئی، گویا کسی نے پورے قبرستان میں اگربتی لگائی ہو یا پرفیوم لگایا ہو، اتنی خوشبو. مگر یہ عارف شیخ بہائی کو کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد میں نے کالا بدبودار کتا دیکھا. جیسے وہ کتا قبرستان میں اس قبر کے قریب آیا، پورے قبرستان میں بدبو پھیل گئی. وہ بدبو اتنی تھی کہ قابل برداشت نہ تھی. جب وہ بدبو پھیل گئی تو اس وقت
میں نے دیکھا وہ کتا بھی اسی قبر کے اندر گیا. وہی قبر تھی, ایک پہلے خوبصورت جوان گیا, اس کے بعد ایک کتا گیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا وہ خوبصورت جوان, خوشبودار جوان قبر سے باہر نکلا, زخمی ہے, خون بہ رہا ہے. میں نے پوچھا واقعہ کیا ہے, یہ کیا ہوا, تم کون ہو, وہ کتا کیوں گیا, یہ جنازہ کس کا تھا؟ تو وہ نورانی شخص جو پہلے قبر میں گیا تھا وہ کہتا ہے میں اس شخص کے نیک اعمال تھا, جو نماز تھوڑی یہ پڑھتا تھا, جو روزہ کبھی یہ رکھتا تھا, جو خمس کبھی یہ دیتا تھا, میں اس کے اچھے اعمال تھا, قبر میں اس کا ساتھ دینے آیا تھا, اسے مدد کرنے آیا تھا, مگر کیونکہ اس کے برے اعمال زیادہ تھے, مگر کیونکہ اس کے گناہ زیادہ تھے, کتا آیا اور اس نے مجھے زخمی کیا اور مجھے چیر پھاڑ کے باہر نکال دیا. اب قیامت تک یہ کتا اس کے ساتھ باقی رہے گا. دیکھیے جہاں رحمت خدا ہے وہاں یہ عذاب بھی ذہن میں رکھیے, بیلنس رکھنا چاہیے ہمیں. یہ نہ ہو کہ بھائی صرف انسان کہے کہ بھائی بس رحمت ہے تو گناہ پہ گناہ کرو, نہیں. اور جہاں پر یہ گفتگو رحمت کی آ رہی ہے وہاں یہ بھی یاد رکھیے کہ عذاب اللہ نہیں بنا رہا. صرف میں ایک اور روایت کی طرف اشارہ کروں اور پھر بس گفتگو کو آپ آگے لے چلیں. روایت میں ملتا ہے جب اللہ کے رسول معراج پہ گئے, ابھی تک تو میں نے جہنم کے بارے میں بتایا تھا کہ جہنم کے عذاب کون بناتا ہے, ہم خود انسان اپنے اعمال سے بناتے ہیں, مگر اب جنت سنیے. اللہ کے رسول معراج پر گئے, جب جنت کی سیر کی تو اللہ کے رسول نے دیکھا کچھ فرشتے کام کر رہے ہیں, گھر بنا رہے ہیں, کیسل بنا رہے ہیں, محل بنا رہے ہیں, باغات بنا رہے ہیں, مگر کام کرتے کرتے رک جا رہے ہیں. تو اللہ کے رسول نے جبریل سے کہا کہ یہ کام کرتے کرتے یہ رک کیوں جا رہے ہیں, یہ کام کرتے کرتے بیچ میں رک کیوں جا رہے ہیں؟ تو آواز آئی ان کا سامان دنیا والے بھیجتے ہیں تو یہ کام شروع کرتے ہیں, اور جب دنیا والے رک جاتے ہیں تو یہ بھی رک جاتے ہیں. تو جہنم کا یعنی نیک اعمال آنا بند ہو گئے تو وہ رک گئے. ہاں, وہ فرشتے رک گئے, اور جیسے نیک اعمال بڑھتے گئے تو فرشتے بلڈنگ بنانا شروع ہو گئے. تو جہنم بھی اسی طرح, جنت بھی, دونوں مخلوق ہے, جہنم بھی موجود ہے, جنت بھی موجود ہے. جنت اعدت للمتقین, جہنم اعدت للکافرین موجود ہے, مگر ہم نے گناہ کیا تو عذاب بنے گا, ہم نے نیک عمل کیا تو ہمارے لیے باغات اور وہاں پر نیکیاں اور قصر محل بنیں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت ہی عمدہ جو ہے وہ گفتگو توبہ کے اوپر اور توبہ کے ساتھ اس سے جڑی ہوئی جو بہترین جو ہے کہ فکر انگیز جو قصے ہیں رفع کے, اور ان کے بھی وہ بھی آپ جو ہے وہ بیچ بیچ میں سنا رہے ہیں تاکہ انسان کی روح کی تازگی کے لیے اس کا سبب بنے. تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں گے کیونکہ دامن وقت میں گنجائش جو ہے وہ کم ہو رہی ہے. مولانا علی رضا جان قاسمی صاحب, آپ نے کل جو ہمارے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی پرسوں یعنی کہ تو اس میں گزشتہ پروگرام میں تو آپ نے کہا کہ دل کے اندر بھی حصے ہوتی ہیں سونگنے کی, سمجھنے کی, چکھنے کی, تمام چیزیں. تو اس پر ہمارے کسی مہمان نے پوچھا ہے, کسی ہمارے ویور نے پوچھا ہے بلکہ کہ کیا دل کے کان یا ناک بھی ہوتے ہیں؟ بڑا سادہ سا بظاہر سوال ہے, مگر چونکہ آپ ایک معنویات کے حوالے سے بات کر رہے تھے تو ذرا اس کو مزید اور کھولنے کی گنجائش اگر ہے تو اس کو کھولا جائے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جہاں تک دل کا تعلق ہے, جیسے ہمارے پاس 5 سینسز کا ذکر ہے جسے حواس خمسہ کہا جاتا ہے, اسی طرح دل کے لیے بھی حواس خمسہ کا ذکر روایات اور احادیث میں ملتا ہے کہ جس میں کبھی سونگنے کی دل کی طاقت, سننے کی دل کی طاقت, دیکھنے کی دل کی طاقت, اور اسی طرح آپ کی خدمت درج کروں سننے کی, جیسے اذن کان بھی دل رکھتا ہے جس طرح ہمارا سر کے کان رکھتا ہے. یہ سر کا کان ہے, وہ دل کا کان ہے. اس کے بارے میں مولا فرماتے ہیں ان للقلب اذنین, دل کے لیے بھی 2 کان ہیں, جس طرح ہمارے پاس 2 کان ہیں دل کے لیے بھی 2 کان ہیں. فَإِذَا هَمَّ عَبْدٌ بِذَنْبٍ, مولا فرما رہے ہیں 2 کان دل کے لیے کیسے ہیں, اس 2 کیوں رکھیں, ایک کیوں نہیں رکھا؟ مولا فرما رہے ایک کان سے وہ رحمان کی آواز سنتا ہے اور ایک کان سے وہ شیطان کی آواز سن رہا ہوتا ہے. اب وہ اس بندے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کس کی اطاعت کر رہا ہوتا ہے. دعوت شیطان بھی مل رہی ہے, دعوت رحمان بھی اسے مل رہی ہے. اور اس کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم جیسے مثال کے طور پہ مثال دے دوں, آپ کمرے میں اپنے روم میں اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, میں اپنے روم میں, مولانا حضرات دوسرے بھی اپنے اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں. جہاں جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ فضا میں مختلف ٹی وی چینلز کے جو ہیں شعاعیں اور ان کی فریکوینسیز ہیں. یعنی ادھر پریس ٹی وی کی فریکوینسی ہوئے گی کہیں نہ کہیں, یہاں پہ پتہ نہیں بی بی سی کی فریکوینسی ہوئے گی, اہل بیت ٹی وی کی بھی, تمام ٹی ویز کی فریکوینسیز ادھر ہوں گی. مگر
ہم کو وہ ٹی وی چینل نظر کیوں نہیں آ رہے؟ کیونکہ ابھی کوئی ریسیور نہیں ہے. جب ریسیور ہوگا، اور عموماً ریسیور چھت پہ لگاتے ہیں کیونکہ فریکوینسی چھت پہ زیادہ صاف ستھری نظر آتی ہیں، تو وہ ریسیور ہم لگائیں گے تو فلاں چینل ہم دیکھ سکیں گے. اب ہم نے ریسیور لگا دیا، ریسیور لگانے کے بعد اب ہماری مرضی ہے ہم اپنے ریسیور کو کس پہ ایڈجسٹ کریں. ایک رحمان کے چینل کو ایڈجسٹ کریں، البیٹ ٹی وی، کوئی اچھا نیکی کا چینل دیکھیں، اور اب ہمارے ہاتھ میں ہے کہ اپنے ریسیور کو کسی شیطانی چینل کی طرف فٹ کریں اور شیطانی چینل کو کیچ کرنے کی کوشش کریں. اب دیکھیے ہمارے کان، دل کے کان کی بھی یہی حالت ہے کہ ہم اپنے دل کے کان کو کس پر فٹ کر رہے ہیں، کہ شیطان کی آواز پر ہماری توجہ ہے یا رحمان کی ہے. لوگ گھوم گھوم کر اسی آواز کو سن رہے ہوتے ہیں جو شیطان کی. ارے بھائی یہ چینل کیوں کھول رہے ہو، یہ برا چینل ہے. نہیں، گھوم گھوم کر فریکوینسی ٹیون ہی ادھر ہی آ کے کریں گے جہاں سے شیطان کی آواز آ رہی ہے، چاہے وہ انسان کے عملی زندگی میں ہو یا چاہے آپ کسی ٹیلی ویژن کی مثال دے دیں. گھوم گھوم کے ٹیون کر کے سارے چینل چینج کر کے ایک برا چینل ڈھونڈے گا. اسی طرح کبھی کبھار انسان کی بھی یہی حالت ہو جاتی ہے کہ شیطان کی آواز کو وہ تلاش کر رہا ہوتا ہے. اور کس کے ذریعے سے شیطان کی آواز کو تلاش کر رہا ہوتا ہے؟ اسی دل کے کان کے ذریعے سے. اور اسی لیے حدیث میں ہے کہ ان الشیطان لیوحون الی اولیائہم، شیاطین جو ہے، ان شیاطین، شیطان اپنے دوستوں پر وحی نازل کرتے ہیں. یعنی شیطان اولیاء اللہ پر وحی نازل نہیں کر سکتے. اولیاء اللہ پر اپنا ان کے بارے میں تو کہا ہے کہ ان پر کوئی سلطان ہی نہیں ہے، ان پر شیطان کی سلطنت نہیں ہے، ان پر شیطان کی حکمرانی نہیں ہے. مگر شیطان اپنے دوستوں پر، اپنے چاہنے والوں پر اس طرح سے آواز پہنچاتا ہے تاکہ وہ اس کی آواز کو لبے کہیں. اب دیکھیے باطنی کان کے بارے میں دیکھیے، کچھ لوگ تھے جنہیں اہل بیت اپنے زبان سے کتنی نصیحتیں کرتے تھے مگر ان پر اثر نہیں ہوتا تھا. جیسے امام حسین علیہ السلام کی مثال دے دیجیے. مولا کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ مولا خود روایت میں ملتا ہے، مقاتل ملتا ہے، بالغ بالنصیحہ، حسین ابن علی نے نصیحت میں بہت آخری لیول کی نصیحت کی، یعنی ایکسٹریم لیول، جتنی نصیحت ممکن تھی مولا نے کربلا میں کی. کبھی رسول اللہ کا امامہ پہن کے آئے، کبھی رسول اللہ کا لباس پہن کے آئے، کبھی قرآن اٹھا کے آئے، کبھی ذوالجناح پہ آئے، کبھی پیدل آئے، کبھی علی اصغر کو لے کے آئے. یعنی مختلف انداز سے نصیحتیں کی، کوئی رستہ نہیں چھوڑا. اسی لیے فرمایا بالغ بالنصیحہ، نصیحت میں مبالغہ کیا مولا. مگر جب اثر نہیں ہوا، وہ قرآن کی آیت لہم آذان لا یسمعون بہا، ان کے پاس کان تو تھے مگر وہ سنا نہیں کرتے تھے. یعنی کان ہونے کے باوجود بھی کچھ لوگ ایسے کیونکہ دل کا کان بند ہے. اسی لیے فرمایا حدیث میں لیس کل ذی سمع بسمیع، ہر کان رکھنے والا سمیع نہیں ہوتا، ہر کان رکھنے والا سننے والا نہیں ہوتا. ہمارا کام رمضان کے اس مہینے میں یہ ہے کہ اپنے دل کے جو ریسیور ہے، دل کے کان کا جو ریسیور ہے، اس کو رحمان کی آواز پر ایڈجسٹ کر لیں تاکہ اگر جو بھی آواز آئے وہ رحمان کی آواز کو ہم کیچ کرتے رہیں. اور پھر حدیث فرما رہی ہے جو انسان جس آواز کو سنتا ہے اس آواز کا بندہ اور نوکر ہو جاتا ہے. تو ہم رحمان کی آواز کو لبیک کہتے کہتے الہی بندگی کی دنیا میں داخل ہو جائیں. سبحان اللہ بھائی، سبحان اللہ، بہت عمدہ. یعنی کہ نمائشی کان جو ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ حقیقت میں کام کر رہے ہیں. اور جب تک قلب کے کان کام نہیں کریں گے تو پھر جو ہے وہ انسان کے جو سر کے ساتھ اٹیچ ہے کان، یہ بھی کام نہیں کرے گا. تو اپنی گفتگو کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں. مولانا عارف حسین شاہ کاظمی صاحب بہت اچھی طریقے سے آپ نے شیطان کی قید ہونے کا اور اس کے فلسفے کی طرف ہماری جو ہے وہ توجہات کو مبذول کیا. اور ایک رمضان جو ہے وہ خدا کی جو ہے مہمانی کا مہینہ ہے. تو عموماً لوگ سوال کرتے ہیں، اور یہ سوال کیا بھی گیا ہے کہ یہ کیسی مہمانی کا مہینہ ہے کہ ہم مہمان بھی ہیں اور ہمیں بھوکا بھی رکھا جا رہا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ پروردگار کی قربت ہے. تو یہ بھوکے رکھنے سے کیا قربت مل رہی ہے، اس کو اس سے کیا فائدہ ہے، یا ہمیں اس سے کیا فائدہ پہنچ رہا ہے، اور کس طرح سے ہم اس بھوک کے ذریعے سے پروردگار کا قرب حاصل کر رہے ہیں، اس کو تھوڑا سا کھول دیں. یہ سوال کیا جاتا ہے کہ میزبان تو ہمیشہ اپنے مہمان کی خدمت کرتا ہے، اور یہ خدا کس طرح ہمیں مہمان بنا رہا ہے اور وہ پورا دن ہمیں بھوکا رکھ کے مہمان بنایا جا رہا ہے. تو اس میں جواب علماء یہ فرماتے ہیں کہ مہمان بدن نہیں ہے، مہمان خدا روح انسان ہے، کیونکہ حقیقت انسان روح ہے نہ کہ بدن ہے. تو خدا روح کو چیزیں دیتا ہے، بدن تو فانی ہے. اس کی مثال اس طرح ہے کہ بدن جو ہے وہ روح جو ہے وہ بدن پر سوار ہے. یعنی یہ ہمارا بدن مرکب ہے، ہم راکب ہیں، ہم اس پہ سوار ہیں. اور اگر اس کی مثال میں اس طرح دوں کہ اگر آپ کسی کے گھر پہ مہمان بن کے جائیں اور وہ آپ کے گھوڑے کو گھاس تو دے لیکن وہ آپ کو کچھ بھی نہ دے، تو آپ کہیں گے اس نے کیسی مہمانی کی ہے. تو خدا جتنے بھی انعامات دیتا ہے وہ انسان کی
روح کو انعامات دیتا ہے. اور کوشش پروردگار عالم کی ان روزوں کے ذریعے سے اور مختلف عبادات کے ذریعے سے یہی ہوتی ہے کہ انسان کے جو تعلقات ہیں، انسان کا جو لگاؤ ہے، انسان کے وجود میں اس دنیا کی، اس بدن کی اور بدن کی خواہشوں کی جتنی اٹریکشنز ہیں، وہ عبادات کے ذریعے سے ان تعلقات کو ختم کیا جائے. اس لیے فرماتے ہیں جس انسان نے اس دنیا میں اپنا تعلق اس دنیا کے تعلقات سے ختم نہیں کیا تو موت کے وقت اس کے تعلقات کو زبردستی ختم کروایا جائے گا. اور روایات میں ملتا ہے اس انسان کی فریادیں آسمان تک جائیں گی اور آسمان والے سنیں گے. اسی لیے روزے کے ذریعے سے، خمس کے ذریعے سے، مختلف عبادات کے ذریعے سے کبھی مال کے تعلق کو ختم کیا جاتا ہے، کبھی کھانے پینے کے تعلق کو ختم کیا جاتا ہے، کبھی کبھی حلال اور حرام کی سرحدوں کو رکھ کر، حلال اور حرام کی باؤنڈریز کو بنا کر خدا انسان کے نفس کو قابو رکھنا چاہتے ہیں. ہاں شہوت تمہارا حق ہے، لیکن اس شہوت کو باؤنڈری میں ہونا چاہیے. غصہ اگر انسان کے وجود میں نہ ہو تو انسان کے اندر غیرت نہ ہو، لیکن اس غصے کو اپنی باؤنڈری میں رکھنا، کہ اپنی آواز کو اپنے ماں باپ میں بلند نہ کرنا. یہ فطری سارے تقاضے تمہارے ہیں، کھانا پینا تمہارا حق ہے. یہ نہیں کہ میں تمہیں پورا مہینہ بھوکا رکھوں، لیکن اس باؤنڈریز کا خیال کرنا اور یہ یاد رکھنا کہ تمہاری حقیقت جسم نہیں ہے، تمہاری حقیقت روح ہے. تو خدا روح کو اپنا مہمان بناتا ہے. اور ایک روایت میں ایک بنی اسرائیل کا بندہ تھا، اسے کہیں کھانا نہیں ملا یا کہیں اس کو رہنے کے لیے جگہ نہیں ملی، تو اس نے کہا کہ میں آج کس کا مہمان بنتا ہوں؟ جا کے پروردگار عالم کا مہمان بنتا ہوں. کہتا مسجد میں چلا گیا، پوری رات رہا، اور صبح جب باہر آیا تو اسے تھوڑا سا ایک مایوسی ہوئی کہ میں پوری رات اللہ کے یارو، اللہ نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا. تو راستے میں اللہ کے نبی سے ملا اور اللہ کے نبی نے جواب دیا کہ پروردگار یہ پوری رات تمہاری مسجد میں رہا اور یہ بندہ مایوس، اسے کچھ نہیں ملا. تو اللہ کی آواز آئی، اگر بھوک سے اچھا کوئی انعام ہوتا تو میں اسے عطا کرتا، اور یہ بھوک ہے جو میں نے اس بندے کو عطا کی تاکہ اسے اپنے نفس پر قابو پا سکے. سبحان اللہ، بہت ہی عمدہ. اور بالکل ہمارے جو ہے وہ دامن وقت میں بالکل گنجائش نہ رہی، صرف چند دقیقے ہمارے پاس موجود ہیں، تقریباً 3 سے 4 منٹ ہم نے پروگرام کو وائنڈ اپ کرنا ہے، کیونکہ بیک ٹو بیک ٹرانسمیشن ہے آگے اور لوگوں نے بھی اس کار خیر میں حصہ ڈالنا ہے. اور اس سے قبل میں ایک آخری پوائنٹ کو مولانا علی رضا جان قاسمی کی خدمت میں رکھوں. ہماری ون آف ڈونیشن کی کیمپین 110 پونڈ جو ہے وہ چل رہی ہے، اور ابھی بھی خاطر خواہ جس کو میں کہوں کہ وہ نمبر اس طرح سے پورا نہیں ہوا. تو اب یہ آپ کی طرف دیکھنا ہے، کیونکہ جنہوں نے ٹی وی کو چلانا تھا اور 200 کنٹریز تک پیغام اہل بیت پہنچانا تھا، وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں. اور ہمارا دعویٰ یہ تھا کہ ہم 1000 سال سے ہماری پیاس ہے، پروردگار ہمیں موقع دے تو ہم جو ہے وہ اس ذکر کو عالمگیر کر دیں گے. تو آپ کے سامنے ہے اور آپ کے ایک کلک کے اوپر ہے، آپ اس میں اپنا حصہ ڈالیں، اپنی ڈونیشن ڈالیں. آپ دیکھیں کہ یہ پیغام جو ہے وہ 200 ملکوں میں براہ راست جو ہے وہ دیکھا اور سنا جا رہا ہے. تو اس آگے بڑھیں گے. مولانا علی رضا جان قاسمی صاحب، آپ نے فرمایا کہ دل کے جو وہ کانوں کے اوپر بات کی کہ وہ جو مانوی جو ہے وہ نمائشی کان نہیں ہونا چاہیے، وہ حقیقی کان ہونا چاہیے. تو کیا چکھنے کی بھی کہیں صلاحیت ہونی چاہیے؟ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ ایک تو ہم زبان سے چکھتے ہیں، اور اس کو مانوی طور پر چکھنے کا ذکر کریں، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ ٹائم میرے پاس کم ہے، صرف 2 سے 2.5 منٹ ہے. جی، کوشش کرتے ہیں ان 2-2.5 منٹ میں مختصر سے گفتگو ہو جائے کہ دل کے لیے بھی جو ہم حواس خمسہ میں سے ذائقے کا تعلق دل کے لیے مختلف روایات میں ملتا ہے، کہ جس میں امام زین العابدین خدا سے فرماتے ہیں الہی اذقنی حلاوت عبادتک، اے خدایا مجھے اپنی عبادت کی لذت یا اپنی عبادت کا مزہ مجھے عطا کر. یعنی گناہ کے بعد اگر کسی کو کڑواہٹ محسوس ہوتی ہے تو اس کی دل کی ذائقہ صحیح ہے، کام کر رہا ہے. اگر کوئی گناہ کر لیتا ہے اور گناہ کے بعد اس کو کوئی کڑواہٹ نہیں محسوس ہوتی، ایک سائن یہ. اور دوسرا، اس کو عبادت میں بھی کوئی حلاوت یعنی کوئی لذت محسوس نہیں ہوتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے دل کا ذائقہ بگڑ چکا ہے. بالکل اسی بیمار کی طرح ہے جس کو میٹھا پانی کڑوا لگ رہا ہے. پانی کڑوا نہیں، کہ بیمار کو بخار ہے جس کی وجہ سے اس کو یہ صحیح چیز بری لگ رہی ہے. اب سب سے پہلے ہم کیا کریں؟ سب سے پہلے تو انسان اپنے لیے جس کو خود کو ڈائگنوز کرے کہ عبادت کی کیا حالت ہے. امام زین العابدین کو کسی نے دیکھا مولا سجدے میں ہے اور 1000 مرتبہ مولا یہ ذکر پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ حقا حقا. اور وہ شخص حیران ہو گیا، اور شخص آخر مولا سے کہنے لگا مولا آپ نے 1000 مرتبہ ذکر کیا ہے، بس کیجئے، بہت عبادت آپ نے کر لی. تو مولا کیا فرماتے؟ تم نے ہمارے جد علی کی عبادت کو نہیں دیکھا، ان کی عبادت کتنی عظیم تھی. اور عجیب بات ہے، بریکٹ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، جب 6 یا 7ویں امام سے پوچھا گیا آپ سب اماموں میں سے کون سب سے زیادہ مولا علی کے شبیہ ہیں،
تو مولا فرماتے ہیں زہد اور تقوی میں سب سے زیادہ امام زین العابدین مولا علی کے شبیہ تھے، یعنی امام حسن اور امام حسین کو بھی رتبہ نہیں ملا کہ زہد اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ دعاؤں میں صحیفہ سجادیہ میں جو دعائیں ہیں امام زین العابدین کی بہت ملتی ہیں صحیفہ علویہ سے جو امیر المومنین کی دعائیں ہیں۔ تو مقصد یہ کہ زبان میں جس طرح ہم چیزیں چکھتے ہیں مٹھاس یا کڑواہٹ، اسی طرح دل میں بھی یہ کڑواہٹ محسوس ہونی چاہیے۔ اگر دل میں یہ کڑواہٹ محسوس نہیں ہو رہی، اس کا مطلب یہ ذائقہ بگڑ چکا ہے۔ جیسے ایک جملہ ہے ایک شہید کا، وہ شہید کہتا ہے کہ میری زندگی کا سب سے کڑوا دن یہ تھا جب میری آنکھ نیند سے صبح کے وقت کھلی اور فجر کی اذان کی آواز آ رہی تھی۔ عجیب بات ہے، میری زندگی کا سب سے کڑوا دن کیا تھا کہ جب میری آنکھ کھلی فجر کی آواز آئی۔ اس کا مطلب یہ کہ میری نماز شب چھوٹ گئی اور یہی میری زندگی کا سب سے کڑوا دن تھا۔ اگر یہ کڑواہٹ ہمیں محسوس ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہمارے دل کا ذائقہ صحیح ہے۔ اگر یہ محسوس نہیں ہو رہی تو دل کا ذائقہ بگڑ چکا ہے۔ استغفار کے ذریعے سے اپنے آپ کو، اپنے دل کو ریوائیو کرنا شروع کر دیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ گفتگو رہی، اور ہمارے پروگرام کا ٹائم جو تمام ہوا۔ ہم انتہائی مشکور و ممنون ہیں مولانا محمد رضا جان قاسمی صاحب آپ کراچی سے شامل ہوئے، مولانا علی رضا جان قاسمی صاحب آپ قوم المقدس سے شامل ہوئے، مولانا عارف حسین شاہ قاسمی صاحب آپ مشرق مقدس سے شامل ہوئے۔ ہم اپنے مہمان گرامی کے انتہائی مشکور ممنون ہیں کہ پیغام انسانیت کو عالمگیر کرنے میں ہمیشہ آپ اپنا صحیح کردار پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، خدا کی طرف کی ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں اور بالکل آخری لحظات ہیں، چند لحظوں کے بعد پروگرام تمام ہو جائے گا۔ جاتے جاتے ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں اپیل کرتا ہوا جاؤں کہ 110.1 آف کے 313 میں لوگ چاہیے ہیں اور اس میں آگے بڑھیں، بالکل دیر نہ کریں۔ یقین جانیں یہ ٹرانسمیشن بعض ایسی جگہوں پہ جا رہی ہے جہاں پر جو ہے وہ صحیح سے نہ تبلیغ ہو پاتی ہے، نہ وہاں تک جو ہے وہ لوگوں کی رسائی ہے کہ وہ جا پائیں مذہب اہل بیت علیہ السلام وہاں تک۔ یہ اس ٹی وی کے ذریعے سے آپ کا اصل جو پیغام ہے ان لوگوں تک بھی جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے جہاں تک عام طور سے معاملات نہیں ہوتے، حسینیات نہیں ہیں، مجالس نہیں ہوتی، وہاں تک اس ٹرانسمیشن کو لے کے جایا جا رہا ہے۔ اس میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں اور انشاءاللہ ہماری اور آپ کی ملاقات